لو کان عرضا قریبا، یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور سب سے زیادہ آیات اس میں، یہ جتنا بھی واقعہ ہے غزوہ تبوک کا، اس میں زیادہ آیات یعنی 2/3 کے قریب آیات جو ہے وہ منافقین کے بارے میں ہی نازل ہوئی کہ انہوں نے اس سفر کے موقع پر کیا کیا۔ لو کان عرضا قریبا، اگر مال قریب نظر آ رہا ہوتا، وسفرا قاصدا، اور سفر بھی آسان ہوتا، لاتبعوک، تو یہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے۔ آپ حیران ہوں گے قرآن مجید میں جتنے بھی غزوات ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک میں بتا رہے ہیں کہ منافقوں کو بلایا گیا اور انہوں نے بہانہ کر کے جان چھڑا لی۔ ایک جہاد اور ایک غزوے کا تذکرہ قرآن مجید میں ایسا بھی ہے جس میں جانے کے لیے منافقین نے ضد کی اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا ڈال دیا کہ ہم نے ضرور جانا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس جہاد میں شرکت کی صرف مخصوص لوگوں کو اجازت ہے، تم نہیں جا سکتے۔ تو باقاعدہ ضد کی، کہا کہ نہیں ضرور جا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر پہلے آگے پیچھے کبھی بھی بھروسہ نہیں ہوا۔ اس جہاد کے بارے میں اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ اس میں مسلمانوں کو بہت بڑی غنیمت ملے گی، تو پہلے ہی تیار ہو کر، مسلمانوں سے بھی پہلے گھوڑوں پر سوار ہو کر سامان باندھ کے آگے آگے آ کر لشکر میں کھڑے ہوئے۔ حضور نے فرمایا آپ لوگ نہیں جا سکتے اس جہاد پر، کیونکہ یہ صرف مخصوص لوگوں کے لیے۔ تو بڑے ناراض ہو کر گھروں کو گئے، کہا کہ جہاد کی تیاری کر کے اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی فرمایا، وہ اس میں آئے گا واقعہ اس کا سورۃ الفتح میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہی فرمایا کہ اگر ایسی لڑائی ہوتی جس میں دشمن آگے کمزور ہوتا تو انہیں یہ ہوتا کہ فتح ہو جائے گی اور غنیمت ملے گی، اور تو یہ چل آتے، اور سفر بھی قریب کا ہوتا، سفر بھی بہت دور کا ہے، اور آگے بھی یہی ہے کہ بچ کے آنے کا کوئی امکان نہیں بظاہر ان کی نظر میں کہ سپر پاور سے لڑائی تھی، تو اس لیے یہ لوگ آ کر بہانے کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن مسافت انہیں دور کی نظر آتی ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، لیکن اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ اس طرح کر کے اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو رخصت کیوں دے دی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ چونکہ نفیر عام تھا تو یہ جو لوگ آ کر بہانے کر رہے تھے، رخصت مانگ رہے تھے، آپ آگے سے یہی رویہ رکھتے کہ کوئی رخصت نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیتے، آپ ذرا زیادہ ضد کرتے کہ جانا ہی پڑے گا، تو یہ لوگ بالکل جو دل میں کفر چھپا ہوا ہے کھلم کھلا اس کفر کا اظہار کر دیتے، اور پھر مسلمانوں کے لیے حجت ہو جاتی کہ مسلمان انہیں اس کفر کی بنا پر قتل کریں، دلوں میں جو انہوں نے کفر چھپا رکھا تھا۔ آپ نے فوری ان کو رخصت دے دی، وہ پھر اپنا نفاق اور کفر چھپا کر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اب یہ تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا، لیکن اب اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ان کے نفاق کی علامت کے طور پر سارے مسلمانوں کو بتا دے تاکہ یہ کٹ جائیں۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے امتحان سے پہلے منافقین کو معاشرے میں برداشت رکھا گیا اور ان کو سارے ایمانی حقوق دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بعد ان سے بہت سے حقوق لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا گیا کہ آئندہ آپ انہیں جہاد کے لیے نہیں بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ مہر کر دی کہ یہ حضور کے ساتھ اب کسی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، اگر ان میں سے کوئی چاہے بھی تو بعد میں جہاد پر جائے حضور کے بعد صحابہ کرام کے زمانوں میں، لیکن حضور کے ساتھ جانا چاہے گا بھی تو نہیں جا سکتا۔ ان کے جنازے پڑھنے سے منع فرما دیا گیا کہ آپ ہرگز ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھیں۔ پہلے کوئی بھی ان میں سے مرتا تھا حضور جا کر اس کا جنازہ پڑھا دیتے تھے، پھر اس کی قبر پر اس کے لیے استغفار بھی کرتے، دعائے مغفرت بھی کرتے۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی۔ ان کے اموال قبول کرنے سے منع فرما دیا کہ آئندہ جہاد کے لیے ان کے اموال قبول نہ کیے جائیں، آ کر دیں بھی تو نہ لیے جائیں۔ اس طرح ان پر نفاق کی پکی مہریں کر دی گئیں اور مسلمانوں کے معاشرے سے انہیں کاٹ دیا گیا۔ اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، آپ ضد کرتے تاکہ آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے، وتعلم الکاذبین، اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے علامت مقرر فرما دی، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، آپ سے رخصت طلب نہیں کریں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس بات سے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے اموال سے اور جان سے جہاد کریں، یعنی جہاد سے آ کر چھٹی نہیں مانگیں گے جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پکی علامت ان کی مقرر فرما دی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک، رخصت صرف وہی لوگ طلب کریں گے الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے نہ آخرت کے دن پر، ورتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر بھروسہ نہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج،
اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قسموں کے سچا اور جھوٹا ہونے کی علامت بھی ذکر فرما دی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور جاتے آپ کے ساتھ لیکن ہم عذر کی وجہ سے ہی نہیں جا پا رہے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سچے ہوتے لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً جہاد کی تیاری تو کر کے رکھتے. انہوں نے کبھی جہاد کی تیاری ہی نہیں کی اور اب جہاد کے وقت میں آ کر بس یہ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ ہم فلاں عذر کی وجہ سے نہیں جا پا رہے فلاں. اللہ کے بندو جہاد میں نہ جانے کا عذر ہے چلو مان لیا ہے, جہاد کی تیاری سے کیا عذر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ جہاد کی نیت سچی ہے, جہاد کی جو ہے وہ بس پکی نیت ہے اور فلاں, اور جہاد کی اتنی تیاری بھی نہیں کہ اپنے گھر پر بھی اگر حملہ ہو جائے تو اپنا دفاع کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے جہاد کی نیت کے سچا ہونے جھوٹا ہونے کی علامت مقرر فرما دی کہ جو آدمی یہ کہے میری سچے دل سے جہاد کی نیت ہے, اگر وہ تیاری کے بعد ایسا کہتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی ورنہ نہیں مانی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ علامت مقرر فرما دی. اگر یہ لوگ نکلنا چاہتے لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً تو اس کے لیے سامان تیار کر کے رکھتے. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ اللہ نے ان کا نکلنا ناپسند فرمایا, ان کو گھروں میں جما دیا اور ان سے کہہ دیا گیا اقعدوا مع القاعدین, گھروں میں بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا اگر یہ تمہارے درمیان نکل بھی جاتے تو سوائے خرابی کے اور کچھ نہ کرتے اور تمہارے درمیان فساد پیدا کرنے کے لیے گھوڑے دوڑاتے, ادھر سے ادھر کی باتیں, مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کو. غزوہ بنو مستلق میں چلے گئے, مسلمانوں کی شدید لڑائی کرا دی, سورۃ المنافقون پوری نازل ہوئی, اس میں وہ واقعہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ میں کہ مشکل کے جہاد میں منافق کا جانا جہاد میں اچھائی کی بجائے خرابی لاتا ہے. اس لیے جس آدمی کے دل میں نفاق ہو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کے میدان سے خود دور بھگا دیتے تاکہ وہاں جا کر مسلمانوں میں خرابی نہ پھیلائے. ایک بزدل آدمی جا کر دوسرے کئی لوگوں کا جو ہے وہ جہاد سے دل خراب کر سکتا ہے, ان کو پریشان کر سکتا ہے, ان کے دل میں وساوس ڈال سکتا ہے, ان کو مایوس کر سکتا ہے, سب خرابیاں ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے ایسا آدمی. اللہ تعالیٰ میں کہ ایسے لوگوں کا جہاد پر نہ جانا ہی بہت اچھا ہے. وفیکم سماعون لہم اور تم میں کچھ ان کے جاسوس بھی ہیں کفار کے, اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے سخت حالات لاتے کہ وہ تمہارے ساتھ نہ نکل سکیں تاکہ تمہاری خبریں کفار تک نہ پہنچائیں. واللہ علیم بالظالمین اللہ ایسے مجرموں کو خوب جانتا ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل یہ پہلے بھی مسلمانوں میں فتنہ برپا کر چکے. وہی غزوہ بنو مستلق کے واقعے کی طرف اشارہ ہے. مسلمانوں میں عصبیت کا مادہ بھڑکا کر انہوں نے تلواریں نکلوا دی تھی. حضرات صحابہ کرام کی لڑائی قریب تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مسلمانوں کو دور دور کیا اور پھر انہیں سمجھایا, ان کے سامنے خطبہ دیا. انشاءاللہ وہ سورہ منافقون میں اس کا تذکرہ آئے گا. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ اور آپ کے سامنے باتیں پھیرتے رہے یعنی غلط باتیں آپ تک پہنچاتے رہے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ اللہ کا دین غالب ہوا. وَهُمْ كَارِهُونَ حالانکہ یہ ایسا نہیں چاہتے تھے, یہ چاہتے تھے کہ کفر غالب آئے اور مسلمان ختم ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کو غالب کر دیا.